جب اس ملک کے ساورنٹ ادارے کے اسپیکر کو، جو اس ادارے کا سربراہ ہے، اس کو گھسیٹ کے اگر آپ اپنی دہشت قائم کرتے ہیں تو کیا پاکستان کی جگہسائی ہوگی یا تعریف ہوگی؟ 1956 کے سندھ اسمبلی کا اسپیکر تھا، اس کا باپ آغا صدر الدین 1972-73 کی اسمبلی کا اسپیکر تھا، اور آغا سراج یہ دوسرا ٹائم ہے جو اسپیکر ہے۔ ویل آف ایک فیملی ہے پاکستان کے، بہت بڑی بڑی فیملیاں ہیں، نواناز ہیں، دولتاناز ہیں، بہت بڑی بڑی فیملیز کام ہوتی ہیں، ان فیملی میں ان کا نام بھی تھا اور ہے۔ اگر کچھ کیا ہے تو یہ بات اتنی آسان نہیں تھی کہ ان کو گھسیٹ کے اور گاڑیوں میں ڈالنا، اور وہ بھی مسٹر اسپیکر تکلیف ہمیں یہ ہے کہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے، سندھ ایک اہم صوبہ ہے پاکستان کا۔ سندھ اہم صوبہ اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کا ریزولوشن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کا ریزولوشن، پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کا قومی ترانہ پہلی مرتبہ سندھ اسمبلی میں گونجا گیا اور لہرایا گیا، اور ہماری کنٹریبیوشن ہے۔ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں، پاکستان کے لیے جن لوگوں نے اسٹرگل کی، اداروں کے لیے اسٹرگل کی، وہ اسٹرگل سندھ اسمبلی سے چلی تھی۔ اسی اسمبلی کا ایک ممبر ہے جس کا نام نوید قمر ہے، جس کرسی پہ آج آغا سراج بیٹھا تھا، نوید قمر کا نانا بیٹھا تھا، اور وہ میرا محمد شاہ، ایک ہسٹری کا ایک چیپٹر ہے۔ جب پاکستان کا ریزولوشن آ رہا تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پاکستان کی تاریخ کا آج تک علم پورا نہیں ہے کہ پاکستان کا چمکتا ہوا ستارہ کہاں سے اٹھا تھا، وہاں پہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ایوان کے معزز ممبران کو سندھ اسمبلی کے اس کرسی کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اسمبلی کی کرسی کتنی اہم ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کرسی نے پاکستان کا ریزولوشن پاس کروایا تھا۔ میرا محمد شاہ اسپیکر تھے، کانگریس اور مسلم لیگ کے ووٹ برابر تھے، اسپیکر کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا تھا اور ریزولوشن نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اپنی کرسی چھوڑ کے نیچے آ گئے، 3 دن بیل بجا، کوئی نہیں گیا، اور اسمبلی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد الیکشن ہوئے اور مسلم لیگ نے 9 ووٹ سے اکثریت لی، اور پاکستان کا ریزولوشن اس پاکستان کی سندھ اسمبلی نے جس کرسی پہ آغا سراج بیٹھا ہے، جس آغا سراج کو کل گھسیٹ کے گاڑیوں میں ڈال کے اندر جیل میں ڈالا، اس کی فیملی کو 12 گھنٹے، عورتوں کو کیا قصور کیا ہے؟ ہم نے قصور کیا ہے، ہمیں سزا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ملک کی چڑھا ہے ہمیں سوڑیوں پہ چڑھانے کے لیے، یہ ملک کی بنا ہے کہ سیاستدان کو گولیاں مارنے کے لیے۔ اس ملک کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہیں، کبھی لیاقت علی خان کو شہید کیا جاتا ہے، کبھی بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے، کبھی بے نظیر بھٹو کو جلا وطن کیا جاتا ہے، کبھی نواز شریف کو جلا وطن کیا جاتا ہے، کبھی بے نظیر کو گولی سر عام راولپنڈی میں ماری جاتی ہے، کبھی بھٹو کو سر عام پنڈی میں
सरे आम सूली पे चढ़ाया जाता है। कभी पिंडी से, इस्लामाबाद से सिंध असेंबली की वो रेजोल्यूशन पास करने वाली असेंबली का स्पीकर को घसीट के गाड़ी में डाल के जेल के सलाखों के अंदर डाला जाता है। मिस्टर स्पीकर, हम आपका एहतराम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम पे लाजिम है कि हमने, इस असेंबली ने आपको अपना कस्टोडियन बनाया है कि आप हमारी हिफाजत करें। जब कस्टोडियन की, मिस्टर स्पीकर, यह पोजीशन होगी, एक शख्स था जो हकीम के पास गया कि हकीम साहब मुझे एक ऐसी ताकत की दवाई दो जो मैं ताकतवर बन जाऊं। वो हकीम बड़ा कमजोर था, ज़ईफ था, उठ भी नहीं सकता था। उसको बोला, बेवकूफ, अगर ऐसी दवा होती तो मैं ऐसे होता, मैं खुद कमजोर हूं और तुझे क्या ताकतवर दवा दूं। जब स्पीकर खुद कमजोर होगा तो साद रफी को कैसे बुला सकता है? उसको जो डिक्टेशन होगी कि खबरदार तुमने बुलाया है, वो असेंबली क्या चलेगी? लोग कहते हैं ना कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो इसमें कमजोर कौन होता है? न बुलाया जाए किसी को, कोई मसला नहीं है। सियासतदानों के लिए तो बने ही जेल है, बाकी किसका एहतसाब नहीं होता, किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता, चाहे कोई भी हो। ये तो बदबख्ती हम सियासतदानों की है जो हर वक्त पाकिस्तान के अवाम के सामने चोर और चक्के नजर आते हैं, छोटे बोने नजर आते हैं। हमें बोना भी कहा जाता है, चोर भी कहा जाता है। उधर बैठे हैं तो वो कहेंगे, जब हम उधर जाते हैं तो कहते हैं ये चोर है। तो पाकिस्तान के लोग फिर क्या कहेंगे आपको? हम तो अपने लिए ही एक मसला बने हुए हैं, हम अपने लिए एक अजाब बने हुए हैं। मिस्टर स्पीकर, हमारी हमेशा कोशिश रही कि ये ऐवान चलते रहे, ये अदारे मजबूत हो, मगर मुझे ये फिलॉसफी समझ में नहीं आती कि ये क्या रीजन है, ये क्या रीजन है मिस्टर स्पीकर, कि हम मजबूत होने के बजाय खुद कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? हम प्रोटेक्शन देने खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है, हम बावजूद बहुत कुछ जानते हुए इसलिए इल्जाम तराशियां नहीं करते कि शायद इससे हमारी ताकत में कमजोरी ना आ जाए। मिस्टर स्पीकर, जिस मुल्क में मुल्क का सरबराह ये कह दे कि ये नया पाकिस्तान है, और नया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होगा ना कि स्पीकर, सिटिंग स्पीकर को घसीट के जेल में डाल दो, ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपको भी डरना चाहिए, आपको डरना चाहिए। बाय द वे, एक मैं वजाहत करूं, कल मैंने शायद खाकन अब्बास साहब को भी सुना और कुछ और को भी सुना। मैं ये वाज़ेह करूं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, अगर किसी को गलतफहमी है तो ये गलतफहमी बिल्कुल ख़त्म करें। नंबर 2, मैं इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको श्योरिटी देता हूं, मैं आज़ाद फैसले करूंगा, मैं इस हाउस की तकद्दुस को पामाल नहीं होने दूंगा, और मैंने सख्त फैसले किए, हमेशा सख्त फैसले किए। बहुत अच्छी बात। मैं कब कहता हूं कि आपके ऊपर केस है? मिस्टर स्पीकर, मैं ये कहता हूं कि आगा सिराज के ऊपर कौन सा केस है? बनाया गया है ना। आप डरें, ये वजाहत न करें, उनको पता पड़ जाएगा कि इसने वजाहत कर दी, चलो उसको कमजोर करो। हम तो आपकी ताकत के लिए लड़ रहे हैं, ये वजाहत करने की जरूरत नहीं है। हम कब कहते हैं आपके ऊपर केस है? केस तो बनाए जाते हैं, जिसको बनाना है, पकड़ना है, बना दो। भुट्टो के ऊपर कौन सा केस था? फांसी चढ़ गया। तो कैसी पाकिस्तान की तारीख को तो देखो। आप खुश फहमी में न रहे मिस्टर स्पीकर, ये इस मुल्क में पता नहीं किस्मत क्या हो जाए। तो ये कहा जाए
یہ نیا پاکستان ہے, اس میں دہشت گردی نہیں ہوگی. کیا یہ قوم کے لوگ, عوام, پاکستان کے عوام, یہ پارلیمنٹ یہ سوال پوچھتی ہے, کیا اس سے پہلے جو دہشت گردیاں ہو رہی تھیں, جو اس ملک میں دہشت گردوں نے اس ملک کے نظام کو تہس نہس کر دیا تھا, کیا اس وقت میں اگر آپ سے پہلے جتنے افواج پاکستان کے, جتنے عوام, جتنے بچے, جتنے اسکول کے بچے شہید ہوئے, کیا وہ دہشت گردی خود کی جا رہی تھی کہ ابھی نہیں ہو رہی؟ کیا اس وقت ثواب پہ حملہ نہیں ہوا تھا, دہشت گردوں کو بھگایا نہیں گیا تھا؟ کیا وزیرستان سے دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں کیا گیا تھا؟ میں مزید ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا مسٹر اسپیکر, کب کون کیا کیسے کہتا تھا کہ ان سے ڈائیلاگ کیا جائے, میں نہیں جانا چاہتا, مگر ملک کا سربراہ اگر دنیا کو یہ بتا دے کہ نئے پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہوتی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ مسٹر اسپیکر, ملک کے سربراہ کو ایک ایک لفظ سوچ کے بولنا چاہیے. اگر ہماری سوچ یہی ہوگی, ہم تو ایک ایک لمحے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہماری باتوں سے ملک کی انٹیگریٹی ہو جائے. کل آپ ریزولوشن لے آئے, ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ریزولوشن پڑھا, مگر دیکھنے میں یہ آیا کہ اسی طرف کے لوگوں نے آپ پہ حملہ کیا, ہم نے شیم کیا, اسی طرف سے لوگوں نے کھڑے ہو کے آپ کو ہٹ کیا. ہمیں افسوس ہوا, ہمیں تکلیف ہوئی, اس لیے کہ ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ہمیں سیاست کا پتہ ہے. ہم سندھی میں کہتے ہیں غلم جو توپچی, یعنی جو کارپیٹ ہوتا ہے اس پہ بیٹھ کے اپنے حملے کرتا رہے, ہم وہ نہیں ہیں. ہمیں پتا ہے کہ یہ چیئر کیا ہے. تو مسٹر اسپیکر, جو کچھ آج ہو رہا ہے اس ملک میں, یہ کہہ دینا کس کی توہین کرتے ہیں مسٹر اسپیکر آپ؟ کیا ہم لوگوں نے کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں کھانے نہیں کھائے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ, یہ ہمارے زمانے میں تو شاید ان کی پوزیشن نہیں تھی, جب 2013 سے کیا یہ لوگ نہیں گئے تھے وہاں پہ؟ کیا ہم لوگوں نے بینکوٹ میں نہیں گئے ہیں؟ دعوتیں کی بھی ہیں, کھائیں بھی ہیں, اپنے ملک کے لیے, کہ دنیا کو دکھائیں کہ ہمارے اندر کے اختلاف اپنی جگہ پہ, مگر ہم ایک نیشن ہیں, ایک نیشن ہے, ایک پاکستانی ہے, یہ پاکستان ہے, ہم اس طرف ہے پاکستان ہے, ہم اس طرف ہے پاکستان ہے. مگر مسٹر اسپیکر, آپ نے خود قوم کو میسج دے دیا کہ 65% ملک کی قیادت اور ووٹ ہمارا مخالف ہے. 65%. یہاں جتنے ہم بیٹھے ہیں وہ 65% ووٹ پاکستان کا لے کے آئے ہیں. آپ اپوزیشن اور آپ مل کے 35% ووٹ لے کے آئے. یہ اسٹیٹکس ہے, میں بتانا چاہتا ہوں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے 2.32 کروڑ ووٹ لیے ہیں, اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے مل کے 1.81 کروڑ ووٹ لیے ہیں. یہ میرے پاس اسٹیٹکس پڑی ہے. اگر کوئی آنریبل ممبر یہ الیکشن کمیشن کا رزلٹ اٹھا کے دے, 60 لاکھ لوگ اس ملک میں وہ ہیں جن لوگوں نے نہ ہمیں ووٹ دیا اپوزیشن کو, نہ انہیں ووٹ دیا. آپ نے اس 65% کو کہتے ہیں کہ یہ بونے ہیں, ان بونوں کو ہم نہیں بلائیں گے. میں کیا کسی کا نام لوں,
وہ نام ان کے لیے لینا بھی فضول ہے، جن کے لیے پی ٹی آئی کا وائس چیئرمین کہتا ہے، پی ٹی آئی کا وائس چیئرمین کہتا ہے اپنے کتاب میں، اپنے انٹرویو میں بھی، سنا ہوگا علی محمد صاحب آپ نے بھی، کہ وہ اپنے انکل کی دلالی کرتا تھا. نو یہ میں یہ کتاب کی بات ہے، میری نہیں ہے. میں الفاظ جو کتاب نہیں میں کسی کے لیے کسی کا نام بھی نہیں یہ لے رہا. الفاظ جو ہے نا وہ میں مجھے کمیشن دے جانا، چلو کمیشن دے جانا، کمیشن دے جانا، کمیشن دے جانا. ہاں ہوں گے جی تو، مگر وہ تو الفاظ میں بات ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا. شفقت محمود، میں کسی کا نام نہیں لے رہا. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے آپ کا وائس چیئرمین پی ٹی آئی کا وہ اپنے کتاب میں لکھتا ہے. وہ وائس چیئرمین نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ کسی وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے. تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، بڑی مہربانی. جی 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 پلیز. مسٹر اسپیکر، میری گزارش ہوگی کہ کچھ چونکہ یہ فائنانس بل بھی ہے اس پہ بھی آ جائے، کیونکہ شفقت صاحب اس کے بعد. مسٹر اسپیکر، یہ کچھ باتیں ایسی ہیں آج باتیں ایسی ہیں کہ سندھ کے اسپیکر کو، مجھے یہ فکر نہیں ہے، ہم گرفتار جا بنا لو جتنے کیسز بنانے ہیں. ہم نے ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق قید میں ڈال دے، کوڑے ڈال دیے، 10 کوڑے مار دیے، کیا فرق پڑا؟ آج کھڑے ہیں نا ادھر. وہ ضیاء الحق نہیں ہے، پرویز مشرف نہیں ہے، جن کو ہم نے جا کے ووٹ دیا تھا ریفرینڈم میں، وہ نہیں ہے. آج ڈکٹیٹر نہیں ہے. پھر بھی آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے فوٹو کے نیچے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ ڈیموکریٹک تھا، اس نے پاکستان لے کے دیا تھا. یا کسی ڈکٹیٹر کا فوٹو نہیں ہے، یہ سیاستدان نے پاکستان لیا تھا. کسی ڈکٹیٹر کا فوٹو نہیں آئے گا. آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہے، دشمن بھی اس کا نام احترام سے لیتے کیونکہ وہ سیاستدان تھا. اسے پاکستان کو نیا تصور نہیں سوچ دی تھی، نہیں سیاست دی تھی. ہمیں تو دکھ یہ ہے کہ پاکستان بنانے والی بانی اسمبلی کے اسپیکر کو بے گناہ طور پہ بغیر انویسٹیگیشن کے اٹھا کے پکڑ کے لے گئے. مسٹر اسپیکر، کتنے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں؟ نہیں، میں آج پھر کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے. اگر پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف کوئی کیس ہے تو اس کو موقع دیا جائے پورا. ایسے پکڑ کے اگر جیل میں ڈال دیں گے کیا ظلم نہیں ہوگا؟ کہ بہت سے لوگوں کے اوپر ریفرنسز ہیں، مگر آپ بغیر کسی پوری انویسٹیگیشن اس کو موقع دیے ہوئے تو سندھ کے لوگ کیا سوچیں گے؟ کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ پاکستان کو؟ کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ اس ملک کو؟ کس طرف آپ چاہتے ہیں کہ یہاں اس ملک میں سیاست ہو؟ کس کی سیاست ہو؟ پارلیمنٹ کی ہو یا کسی اور کی ہو؟ یہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مگر یہ ادارے قائم ہونے چاہیے. اداروں کو ساورنٹ ہونا چاہیے. اداروں کو سربراہوں کے لیے ایک احترام ہونا چاہیے. مگر آج جو کچھ ہوا ہے، کل ایک الیکٹڈ اسپیکر کے گھر پہ 12 گھنٹے اس کے فیملی کے اندر آپ کچھ بھی ہیں، آپ کے گھروں میں اگر عورتوں اور بچوں کے اندر آپ کی فورس چلی جائے، اندر آپ کو یرغمال بنا دے، تو کس کا دل کہے گا پھر سیاست کرے؟
جس کو دل ہوگا, جس کو سوچ ہوگی, جس کی سیاست ہوگی, وہ سوچے گا اس بات کو. مسٹر اسپیکر, ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے. ہم ہر سطح پہ احتجاج کریں گے, اور سب سے بڑی احتجاج کی جگہ یہاں پہ احتجاج ہونا چاہیے. یہاں پہ اسمبلی کو اپنے وقار, اپنے احترام کے لیے احتجاج کرنا چاہیے. یہاں پہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ اگر آج اے کو پکڑا گیا ہے تو کل بی کو پکڑا جائے گا, سی کو آج کی پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری دیکھیں, کوئی یہاں قائم رہا ہے, کوئی شخص قائم رہا ہے؟ کہا جاتا تھا ہر چیز میں کیا دہراؤں, وہاں پہ بیٹھ کے کہی جاتی تھی. کوئی بلیو کرنے والا نہیں تھا کہ یہ لوگ آ جائیں گے, کوئی نہیں, مگر آ گئے. اگر یہ سوچ کے یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم قائم اور دائم یہاں کے لیے ہوئے ہیں, تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. جو آج کی روایت ہوں گی کل بری طریقے سے وہ ریفلیکٹ ہوں گی, بری طریقے سے وہ افیکٹ کرے گی سیاست کو. مسٹر اسپیکر, میں احتجاج کرتے ہیں, ہم سب ہم احتجاج کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس اسمبلی کے اسپیکر کو گرفتار کیا گیا ہے جو اسمبلی پاکستان کے بانی ہے, جس اسمبلی میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا. آپ نے تو قومی ترانہ آج بجایا ہے, آج اسمبلی میں, مگر پاکستان کا قومی ترانہ سب سے پہلے پاکستان کے سندھ اسمبلی میں سنایا گیا تھا. آپ کو 70 سال ہم سے پیچھے ہیں سندھ اسمبلی سے, 70 سال. اور آج 70 سال کے بعد پاکستان میں ایک نئی سیاست کا, نئی روایت کا ایک مثال ڈالی ہے آپ نے کہ پاکستان کے اندر سٹنگ اسپیکر کو کس طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے. قابل مذمت ہے یہ ایکشن, قابل شرم ہے یہ ایکشن, اور قابل توہین ہے یہ ایکشن اس پارلیمنٹ. مسٹر اسپیکر, مجھے تو امید یہ ہے کم سے کم کچھ نہیں تو آپ اپنے ایک اکائی جو فیڈریٹنگ یونٹ ہے اس کے اسپیکر کی گرفتاری پہ آپ کو بھی احتجاج کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی آپ کے اسپیکر کانفرنس کا ایک حصہ ہے. اگر کوئی نہیں کرتا ہم تو کریں گے, ہم کریں گے, گلی کوچے میں کریں گے, پاکستان کی سیاست کے لیے کریں گے, پاکستان کے اداروں کی مضبوطی کے لیے کریں گے, پاکستان کے سیاستدانوں کے احترام کے لیے کریں گے, احترام کریں گے, احتجاج کریں گے. آپ مسٹر اسپیکر ابھی تو خوف ہے, کل کیا کریں گے آپ؟ ہو سکتا ہے کل آپ سندھ کے چیف منسٹر کو بھی پکڑ لے آفس میں جا کے, تو کیا آپ پاکستان کی انٹیگریٹی کی بات کریں گے؟ جھوٹے سوٹے کیس بنا کے پکڑ کے دکھا دو کہ سندھ کے لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیں گے, یہ صرف ہمیں حق ہے, ہم جیئیں گے. یہ ہم کرنے نہیں دیں گے. پاکستان ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارا ہے, ہم نے بنایا ہے اور ہم نے قسم کھائی ہے عقائد تیرے پاکستان کی حفاظت کریں گے. بھٹو نے سولی پہ چڑھ کے پاکستان کی بات کی, دنیا سے ٹکراؤ لیا اور پاکستان کو نیوکلیر پاکستان بنایا. بی بی نے پاکستان کی بقا اور سالمیت نے قسم کھائی اور اپنی جان دی, اور انشاءاللہ ہر سندھی پاکستان کے لیے جان دے گا, اس کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی کے لیے. مگر ہم اپنے اداروں کے اوپر آنچ آنے نہیں دیں گے. مسٹر اسپیکر,
میں احتجاج کرتا ہوں, ہم احتجاج کرتے ہیں, اپوزیشن احتجاج کرتی ہے. ہمارے احتجاج کو صرف لفظی جنگ نہیں سمجھا جائے, لفظی بات نہیں سمجھا جائے. مسٹر اسپیکر, میں سارے پارلیمنٹ کو اپیل کروں گا, میں سارے پاکستان کے پارلیمنٹرین کو اپیل کروں گا کہ اپنے خاطر, اپنے آنے والی نسلوں کے خاطر, اس ساورن پارلیمنٹ کے خاطر, ساورن اداروں کے خاطر یہ بھی احتجاج کرے. اگر آج کا دن آپ نے گنوایا, خدا کی قسم پھر آپ کے لیے, آپ کے آنے والے نسلوں کے لیے بھی کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہوگا. ہمیں اپنے ان نوجوانوں سے, جن لوگوں سے وعدہ کیا ہے ہم نے, جن سے ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا, جن سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے پاکستان کو, آپ کے پاکستان کے اداروں کو مستحکم مضبوط بنائیں گے, آج ہم اپنے ہاتھوں سے اس پاکستان کے اداروں کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں. ان سے بچانا ہمارا ایمانی حد تک فرض ہونا چاہیے. ہم آج بھی اس پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں. آج ہم ایک ایک پارلیمنٹ کے فرض کا اس لیے احترام کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی خواہشوں کو لے کے, اعتماد کو لے کے آج اس پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں. تو آج ان پاکستان کے لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے ان کو پورا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں. اور میں میرے خیال میں آپ اتنا کریں, شفقت محمود صاحب, شفقت محمود صاحب جو ہے نا, تو رسپانڈ تو کریں نا, گورنمنٹ کا رسپانڈ تو سن لے. شفقت محمود صاحب پلیز, شفقت محمود صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. آپ اس کو رسپانڈ. شکریہ جناب اسپیکر.